الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی آج ہم میں صدیق
صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ ساجر حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوست اور بزرگوں، گزشتہ کئی جمعوں سے حضور علیہ السلام کی معراج اور سفر معراج کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے گروہوں سے ملے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ حضور علیہ السلام کی امت میں سے اور وہ کن کن عذابوں میں مبتلا تھے اور ان کا کیا کیا گناہ تھا۔ یہ ساری باتیں میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی۔ حضور علیہ السلام کو اس سفر معراج میں ایک حسین و جمیل اور خوبصورت ترین عورت نے اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا، کوئی توجہ نہیں دی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دنیا تھی جو ہاتھ پھیلائے بازو پھیلائے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، آپ نے اس طرف کوئی بھی التفات نہیں کیا، کوئی بھی توجہ نہیں فرمائی۔ اگر آپ اس طرف توجہ کر لیتے تو آپ کی دنیا، آپ کی امت کے لوگ دنیا میں مکمل طور پر دنیا داری اور دنیا کے پیچھے پڑ جاتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران جنت کی بھی سیر کرائی گئی۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف لے گئے۔ جب اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی، علماء نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، ثم دنا فتدلی، محبوب اور قریب ہو جائیے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، اور قریب ہو جائیے۔ فرمایا اللہ کے اتنا قریب ہو گئے
جس طرح دو کمان آپس کے اندر قریب ہوتے ہیں اور مزید اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے براہ راست اپنی زیارت کرائی اور اپنی ملاقات کا شرف بخشا، جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے صرف تجلی ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سردار انبیاء ہیں، اور جو مقام اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ تو جب ملاقات ہوئی تو پھر اللہ نے اپنا خلیل بھی بنایا، اللہ نے اپنا حبیب بھی بنایا، اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور بھیجنے کے اعتبار سے آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اور آپ کے سر پر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا، اور فرمایا محبوب اس وقت تک کوئی نبی اور کوئی نبی کی امت میں سے کوئی فرد جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا افتتاح نہیں کریں گے، اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ سے جنت کا افتتاح نہیں کروائیں گے، اس وقت تک فرمایا کسی بھی نبی پر اور کسی نبی کی امت پر جنت حرام ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اس واقعہ معراج کے اندر بہت سارے علوم عطا فرمائے، کچھ علوم اللہ نے ایسے عطا فرمائے جن کا اللہ نے وعدہ فرمایا کہ یہ کسی کو بتانے نہیں ہیں، کسی کو نہیں بتانے، وہ راز ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں۔ کچھ علوم اللہ نے ایسے عطا فرمائے جن کے بارے میں اللہ نے اختیار دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چاہو تو امت کو بتا دو اور اگر آپ چاہو تو امت کو نہ بتاؤ۔ کچھ علوم ایسے دیے کہ جن کے بارے میں حکم فرمایا کہ یہ ہر عام و خاص تک ان علوم کو پہنچا دو، جس طرح احکامات اسلامی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ سارے کے سارے وہ علوم ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آپ اپنی امت کے ہر عام و خاص یعنی انسانوں کو، فرشتوں کو، جنات کو، ہر ایک کو بتا دو اور ہر ایک تک یہ پہنچا دو۔ اب جب ملاقات ہوئی تو دیکھو نا، جب کوئی دوست کسی دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے، کوئی ہدیہ لے کے جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ اب اللہ کی دربار میں کیا ایسی چیز ہے جو نہیں ہے اللہ کے پاس اور اللہ کو ضرورت ہو؟ اور یہ سارے کے سارے علوم بھی اللہ نے القاء کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں آپ کے لیے تمام جانی، مالی اور بدنی عبادتیں لے کے آیا ہوں، یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں، یہ ساری کی ساری عبادتیں میں تیری ذات کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیونکہ اللہ رب العالمین کی دربار میں ہر چیز ہے، لیکن اللہ کی دربار میں عاجزی نہیں ہے، اللہ کے پاس جھکنا نہیں ہے۔ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، میرے اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے وافر ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جواب دیا، فرمایا السلام علیکہ، تم پر سلامتی ہو، ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے نبی، السلام علیکہ، اے میرے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو۔ اللہ اکبر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی ساری رحمتیں اور اللہ کی ساری برکتیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام امت کے گنہگاروں سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، امت کے لوگوں سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، امت کے نیک لوگوں سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ملاقات میں بھی آپ امت کو نہیں بھولے، اللہ کی ملاقات میں بھی آپ اپنے امت کے نیک لوگوں کو نہیں بھولے۔ جب اللہ رب العالمین کی رحمت سے اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ وہ محبوب وہیں حضور علیہ السلام نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی سلامتی ہو، میرے اوپر بھی رحمتیں ہوں، میرے اوپر بھی برکتیں ہوں، السلام علینا، اور آپ کی سلامتی مجھ پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تیرے تمام کے تمام نیک بندوں کے اوپر بھی میرے ساتھ یہ سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے بھی میں یوں عرض کرتا ہوں اپنے ابو بکر صدیق کو نہیں بھولے، جس ابو بکر صدیق نے اپنی ہر چیز قربان کر دی اللہ کی ملاقات میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کو نہیں بھولے، جس عمر کو اللہ سے مانگا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات میں اپنے عثمان کو نہیں بھولے، وہ عثمان جس کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی، اور حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں بھولے، وہ علی المرتضیٰ جس کی بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی۔ اللہ رب العالمین کی دربار میں حضور اپنے بلال کو نہیں بھولے، حضور اپنے ابو ذر غفاری کو نہیں بھولے، حضور اپنی سمیہ کو نہیں بھولے، حضور اپنی زنیرہ کو نہیں بھولے، حضور اپنے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو نہیں بھولے، حضور علیہ السلام محدثین کو نہیں بھولے، حضور علیہ السلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج خلافت راشدہ مسجد کے اندر سجدہ کرنے والے کسی نیک آدمی تک کو نہیں بھولے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میرے اوپر بھی سلامتیاں ہوں، اور میرے تیرے نیک بندوں کے اوپر بھی آپ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، جو اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، اللہ رب العالمین یہاں بھی فرمایا محمدن عبدہ کے الفاظ ہیں، محمدن نورہ کے الفاظ نہیں۔ مطلب یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو اپنا معبود سمجھ کر اللہ کا عبد ہونا پسند کرتے ہیں، اللہ کا بندہ ہونا پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا یہیں پر حضور علیہ السلام کو اس امت کے لیے اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، کتنی 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ میں بہت مختصر اور شارٹ کر عرض کر رہا ہوں، نماز 50 کا تحفہ لے کے آئے حضرت موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरी उम्मत तो नहीं, 2 नहीं पढ़ती थी, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी? आप वापस जाएं। अल्लाहु अकबर। इस उम्मत की मोहब्बत के अंदर, इस उम्मत के दर्द के अंदर अल्लाह के नबी दोबारा सफ़र करते हैं अल्लाह की दरबार में। अल्लाह, ये बहुत ज़्यादा है मेरी उम्मत के लिए, और याद रखना हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, मेरे आका तो सारी सारी रात मुसल्ले पे गुजार देते, पाँव मुबारक पर वरम आ जाती। अपने सहाबा के लिए नहीं, अपने अहल बैत के लिए नहीं, वो सहाबा तो सारी सारी रात मुसल्लों के ऊपर गुजार देते हैं, या आप और मेरे गुनहगारों के लिए है। फरमाया 5 कम हो गई, फिर वापस आए, या रसूलुल्लाह ये भी ज़्यादा है। वापस गए, फिर 5 कम हो गई। इसी तरीके से 9 चक्कर लगे, 5 नमाजें बाकी बची। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह ये भी ज़्यादा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझे शर्म आती है कि मैं दोबारा इतनी बार गया हूँ, अब 5 के बाद भी मैं दोबारा अल्लाह की दरबार में जाऊं? मेरी उम्मत 5 को पढ़ लेगी। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब, आपकी उम्मत के लोग पढ़ेंगे 5 नमाजें, मैं अल्लाह उनको सवाब 50 नमाजों का अता फरमाऊंगा। अल्लाहु अकबर। इसीलिए नहीं कहा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, ये नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज किस तरह? आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़या सुना, अब मोमिन की मेराज को देखें। सबसे पहले जब मुसलमान नमाज शुरू करता है, मोमिन नमाज शुरू करता है, हम अपनी नमाज़ों को न देखें, जो हकीकी नमाज होती है वो मुराद है। फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब मोमिन अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाता है, मतलब ये होता है कि अब दुनिया पीछे, अब दुनिया के काम पीछे, अब दुनिया की चीज़ें पीछे, दुनिया के ख्यालात पीछे, दुनिया का मालो मता पीछे, दुनिया की मोहब्बतें पीछे, दुनिया की ज़रूरतें पीछे, अब दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं। अल्लाहु अकबर। अब मोमिन का अल्लाह से ताल्लुक़ हो गया, अब मोमिन का अल्लाह से कनेक्शन हो गया, अब मोमिन का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जुड़ गया। अब दुनिया की कोई चीज़ नहीं, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, अब दुनिया के काम काज भी बंद, लोगों से मुलाकात भी बंद, किसी से सलाम दुआ भी बंद, कोई दुकानदार है सौदा देना भी बंद, कोई मुलाजिम है अपनी मुलाजमत के काम भी बंद। सारे के सारे नमाज के अंदर बंदा कोई काम नहीं कर सकता। नमाज में कोई काम करेगा तो उसकी नमाज नहीं है। तो मुराद है कि अब ये मोमिन की मेराज शुरू हो चुकी है। अल्लाहु अकबर। अब हाथ उठाया, दुनिया पीछे, दुनिया ख़त्म, अब ये अल्लाह की दरबार में पहुंच गया। और हदीस पाक में आता है, फरमाया जब मोमिन कोई सजदा करता है, सजदा करते हुए फरमाया ईमान की उसकी कैफियत ये होनी चाहिए कि मोमिन सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाँव मुबारक के ऊपर करता है। यह हदीस पाक में आता है। ये तो उनसे जाके पूछो जिनको इस नमाज के अंदर मज़ा आता है, जिनको इस नमाज के अंदर लज्जत आती है, जो इस नमाज के ज़रिए से अल्लाह से अपने हालात को सही करवाते हैं, जो इस नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मांगते हैं, जो इस नमाज के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी चीज़ें मांगते हैं। अल्लाहु अकबर। फरमाया अल्लाहु अकबर। सजदे के अंदर सबसे ज़्यादा करीब मोमिन अल्लाह के होता है। और फरमाया एक बात ये याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर मौजूद है। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। फरमाया अल्लाह अपने अर्श के ऊपर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाँव मुबारक। फरमाया मोमिन का ये सर, मोमिन की ये जबीन, मोमिन का ये सजदा अल्लाह के पाँव मुबारक के ऊपर। गोया अल्लाह अपने अर्श के ऊपर और मोमिन की जबीन भी अल्लाह के अर्श के ऊपर। जिस तरह हुजूर को मेराज हुआ, मोमिन को भी इसी तरह रोज़ाना मेराज होता है। लेकिन मेराज की बात है। और ये देखे जब इंसान नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद जब आखिर के अंदर अत्तहियात में बैठकर इंसान आकर कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखो उसूल ये है, हदीस पाक में आता है सलाम करने के जहाँ आदाब लिखे हैं। फरमाया जब बाहर से कोई आदमी आए वो आकर सलाम करे, जो बैठे हुए को वो आकर सलाम करे, मजलिस वालों को बाहर वाला आकर सलाम
کرے، لیکن یہاں بندہ بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اب تک یہ مومن یہاں نہیں تھا، یہ معراج پر گیا ہوا تھا، اب تک یہ مومن یہاں نہیں تھا، یہ اللہ کی ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا، اب تک یہ مسلمان یہاں نہیں تھا، یہ اللہ سے ہم کلام تھا، اب تک یہ مومن یہاں نہیں تھا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا مومن کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے نمازوں کا تحفہ دے دیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر کے اندر ایک واقعہ مجھے بڑا عجیب یاد آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو محسوس کی، عجیب خوشبو محسوس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ خوشبو کہاں سے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی دربار میں فرعون کی بیٹی کی ایک کنگا کرنے والی مشاطہ جس کو کہتے ہیں، کنگا کرنے والی ان کی باندھی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان لے آئی تھی، تو اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کو کنگا کر رہی تھی، کنگا اس کے ہاتھ سے گرا تو اس نے کہا بسم اللہ۔ جیسے اس نے بسم اللہ پڑھا تو فرعون کی بیٹی نے فوراً پکڑ لیا، اس نے کہا ہے تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی، میرے باپ کو تو خدا نہیں مانتی۔ تو اب اس ایمان والی نے صاف کہہ دیا ہاں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، میں تو اس رب کو مانتی ہوں جو تو فرعون کا بھی رب ہے، میں تو اس پروردگار کو مانتی ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، میں تو اس کو مانتی ہوں جو زمین و آسمان کا رب ہے، میں تو اس کو مانتی ہوں جو ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ اس نے کہا پھر یہ کیا ہوگا؟ اس نے فوراً اپنے باپ کو اطلاع بھجوائی کہ یہ جو باندھی ہے یہ تو تجھے نہیں مانتی، تجھے رب نہیں مانتی، یہ تو موسیٰ پر ایمان لاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی ہے اور ان کے رب کو مانتی ہے۔ اس نے باندھی کو بلایا، اس نے کہا کلمہ چھوڑ دے، انہوں نے کہا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس ظالم نے کیا کیا، بہت بڑی آگ جلوا کر بہت بڑا ایک کڑھا آگ کے اوپر رکھوایا، اس کے اندر تیل ڈالا، تیل ڈلوا کر سارے لوگوں کو بلایا تماشا دیکھنے کے لیے۔ اب اس باندھی کو بلا کر کہا کہ دیکھ یہ تیل گرم ہو چکا ہے، یہ ابل رہا ہے تیل۔ اس کی دو چھوٹی بیٹیاں تھیں، اللہ اکبر۔ اس نے کہا دیکھ اگر تم مجھے رب نہیں مانتی، اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑتی، میں تجھے بھی اور تیری بیٹیوں کو بھی اس ابلتے ہوئے کڑھا کے اندر تیل میں ڈال دوں گا۔ اس باندھی نے کہا، اس اللہ والی نے کہا او فرعون تو اپنے ظلم کی انتہا کر دے، تو جو سے جو ہو سکتا ہے تو کر دے، مگر میں اللہ رب العالمین کے اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اس ظالم نے کیا کیا، جو اس کی بڑی بیٹی تھی اس کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے کڑھا کے اندر یوں ڈالا، وہ جیسے ہی بچی کو ڈالا وہ بچی اسی وقت جل کے کوئلہ ہو گئی۔ جن کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 3-4 سال کی بچی ہو، 3-4 سال کی بچی کھیلتی ہوئی ہو، اپنے ماں باپ اس سے محبت کرتے ہوں، اور ماں کی محبت تو اللہ نے اس کے اندر بڑی عجیب محبت رکھی ہے، بڑا عجیب اس کے اندر کیا انداز رکھا ہے محبت کا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو ابلی اور ختم، اس کا دل، اس کا سینہ، اس کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ تو فرعون نے کہا ہاں اب بتا، دیکھ تیری ایک بیٹی کوئلہ ہو چکی، اب میں تیری دوسری دودھ پیتی بیٹی کو ڈالنے والا ہوں، اگر تو میرا کلمہ نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس نے دودھ پیتے ہوئی بچی کو یوں پکڑا آگ کے اندر ڈالنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ انسان ہے، اپنی لخت جگر کو، اپنی بچی کو اور اپنی دودھ پیتی ہوئی بچی کے لیے موت سامنے دیکھی تو اس کا ایمان ذرا سا ڈگمگایا۔ جیسے ہی اس ظالم نے اس بچی کو اس تیل کے اندر ڈالا، اس کی روح نکلی، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ اس چھوٹی بچی نے کہا اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
اپنے ایمان کے اوپر مضبوط رکھنا۔ میری بہن بھی جنت میں پہنچ چکی ہے، میں بھی جنت میں جا رہی ہوں، اب تیرے آنے کی ہم انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو نہ چھوڑنا۔ دعا فرماؤ آج اللہ پاک ہمارے مستورات کو بھی ایسے ایمان عطا فرما دے، ہمارے مستورات کو بھی ایسی نیکیاں عطا فرما دے، ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا دین عطا فرما دے۔ آج تو بے دینی کا دور ہے، آج تو بے دینی کا زور شور ہے، آج تو گھروں کے اندر ہم دین کی محنت نہیں کرتے، آج تو گھروں کے اندر ہم اپنی مستورات سے دنیا کا ہر کام کروا سکتے ہیں، لیکن کبھی ان کو دین کے اوپر نہیں لے کے آئے، کبھی ان کو نماز کا نہیں کہتے، کبھی ان کو قرآن کی تلاوت کا نہیں کہتے۔ اس نے پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے۔ نہیں میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ غلط بات ہے۔ دنیا کا تو ہر کام ان سے کروا سکتا ہے، دنیا کی اپنی ہر فرمائش ان کو کہہ سکتا ہے، تیرا کھانا وہ تیار کرے، تیرے کپڑے وہ دھوئے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا، جب کسی کی بچی تیرے گھر آتی ہے، جب کسی کی بچی تیری بیوی بن کے آتی ہے، یا کسی کی بچی تیری بہو بن کے آتی ہے، اس کے بھی بڑے حقوق ہیں، اور جب تو اس کو غلط کام سے، یعنی اس سے غلط خدمت لے رہا ہوتا ہے، یا اس بچی آنے والی سے اگر بہو ہے وہ اپنے خامن کے بھی کپڑے دھوئے، اس کی بھی کھانا پینا پکائے، اپنے ساس اور سسر کا بھی کھانا پینا پکائے، اپنے اس کے بھائیوں کا بھی کھانا پینا پکائے، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اگر وہ بچی نہ کرے تو اس سے شرعی طور پر کوئی نہیں پوچھ سکتا، قیامت والے دن اس کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ جو چیز شرعاً اس کے اوپر ضروری نہیں تو اس سے ڈنڈا اٹھا کر زور زبردستی کروا رہا ہے، اور جس چیز کے بارے میں شرعی طور پر نماز اور قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھے اس کی پرواہ اور فکر ہی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جہاں ان کا تم اپنی محنت لینے میں کوشش کرتے ہو، اللہ کا واسطہ ان کے دین کی بھی فکر کیا کرے، ان کے ایمان کی بھی فکر کیا کریں۔ جب تم ڈنڈے کے ساتھ گالیاں بک رہا ہوتا ہے، ان کو مارنے کے لیے ان کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے، یاد رکھنا، کسی بھی مرد کو اپنی عورت کو جوتی پاؤں کی سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی عورت کے اوپر ڈنڈا اٹھانا حرام ہے، کسی بھی عورت کو گالیاں بکنا حرام ہے۔ یاد رکھنا، یہ کسی اور کی بیٹی ہے، کل کو تیری بھی بیٹی ہونی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ، جب تو کسی اور کی بیٹی کے اوپر روب جھاڑ رہا ہوتا ہے، اس کو غلیظ گالیاں بک رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی بد اخلاقی کا روب دکھا رہا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بھی زبان دی ہے۔ جب وہ تم مار رہا ہوتا ہے اس کو، اللہ نے اس کو بھی ہاتھ دیے ہوتے ہیں، وہ بھی تیرے سامنے بک سکتی ہے، وہ بھی تجھے بھی غلیظ گالیاں دے سکتی ہے، وہ بھی تیرے خلاف بد اخلاقی سے پیش آ سکتی ہے، وہ تیرے لیے بھی ہاتھ اٹھا سکتی ہے، اور ڈنڈا نہیں اٹھا سکتی تو ہاتھ تو اٹھا سکتی ہے، لیکن خیال کرنا وہ باعزت بچی ہے۔ جب وہ گھر سے روانہ ہوئی تھی، اس کے باپ نے اس کو کہا تھا، بیٹا خیال کرنا اپنے ارمانوں کا، اپنے آنسو کو پی جانا، اپنے ارمانوں کو ذبح کر دینا، لیکن اپنے باپ کی پگڑی کا خیال کرنا۔ یہ عزت والی بچی اپنے باپ کی پگڑی کا خیال کرتی ہے، اپنے باپ کی عزت کا خیال کرتی ہے۔ جب تو زبان درازی کر رہا ہوتا ہے، 100 دفعہ سوچا کر میں اس کو کیا زبان درازی کر رہا ہوں، اور قیامت والے دن تجھے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جس طرح ہم دنیا کے ان سے کام لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان سے دین کا کام بھی لینا چاہیے، ان کو نماز کی بھی طرف توجہ دینی چاہیے، قرآن کی تلاوت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو وہ جب چھوٹی بچی کو اس ظالم نے تیل کے کڑھا کے اندر یوں ڈالا، جس کی چھوٹی بچیاں ہیں، دودھ پیتی بچیاں ہیں، یا بچی تو ویسی بھی پیاری ہوتی ہے، تو اس کی روح نکلی، وہ کانپ اٹھی، مگر اللہ نے اس بچی کو یہ زبان عطا فرمائی، کہا اماں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میری بہن بھی جنت میں پہنچ چکی، میں بھی جنت میں جا رہی ہوں، ہم تیرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس مادی نے فرعون سے کہا کہ دیکھو میں کلمہ چھوڑنے والی نہیں ہوں، میرا بھی حال یہی ہونا ہے، میری ایک درخواست یہ ہے کہ جب میں بھی یہاں کوئلہ بن کر جل جاؤں، ہم میری 2 بیٹیاں اور میری ہڈیاں ایک جگہ دفن کر دینا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم یہ کر لیں گے۔ اس نے بڑی کوشش کی مگر اس نے کلمہ نہیں چھوڑا، اس نے اس کو بھی کڑھا کے اندر ڈال کر کوئلہ بنا دیا۔ جب وہ کوئلہ بن گئی، اس نے ان تینوں کی ہڈیاں
بھائیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہی فرعون کی بیٹی کی باندھی اور ان کی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کی قبر سے اللہ نے جنت کی خوشبو جاری کر دی اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں بھی دین کے اوپر ایسے ہی مر مٹنے کی، ایسی ہی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی سنتیں ادا فرمائے۔